الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم. یہ پارہ نمبر 1 اور سورت نمبر 2 سورت البقرہ چل رہی تھی. اس کا اب 7واں رکوع یہاں سے شروع ہو گئے. آیت نمبر 60 یہ 7ویں رکوع کی پہلی آیت ہے. قصہ چل رہا تھا بنی اسرائیلیوں کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیلی مصر چھوڑ کر فرعون سے نجات حاصل کر کے اب جزیرہ نما سینا ایک مقام تھا جدھر یہ لوگ چل رہے تھے، جہاں پر کھانے پینے کے اسباب کچھ بھی نہیں تھے، اور نہ کھانا مل رہا تھا نہ پانی مل رہا تھا. پیاس کی وجہ سے بہت زیادہ شدت میں آ گئے بنی اسرائیلی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگ گئے. بے ادب قوم تو تھی بنی اسرائیل، یہ بدتمیز لوگ تھے، اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے لگ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، دعا کی، اور دعا میں استسقا مانگا. اور استسقا کیا چیز ہے کہ پانی طلب کرنا. شریعت نے اس کے 2 طریقے بتائے. استسقا کی ایک تو نماز بھی ہوتی ہے، اور دوسرا استسقا عام طور پر عمومی انداز میں نماز کے بعد دعا کے اندر بھی مانگا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ قحط سالی ہو جائے اور پانی میسر نہ آ رہا ہو، تو ہمارے علماء اکرام بھی عام نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو اللہ سے بارش طلب کرتے ہیں، بارش مانگتے ہیں. یہ بھی استسقا ہے. اور دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ عام نمازوں کے علاوہ ایک خاص انداز میں نماز ادا کی جائے، یا باقاعدہ ایک نماز پڑھی جائے. اس کے لیے پچھلی قومیں اپنے شہر سے باہر نکلا کرتی تھی،
اور وہاں کسی کھلے میدان میں جمع ہو کر اکٹھا ہو کر، اور جو ان کے وقت کے نبی ہوتے تھے یا پیشوا ہوتے تھے وہ ان کو نماز پڑھاتے تھے، سارے مل کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اور باران رحمت مانگتے تھے۔ خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعے کے دن ایک دیہاتی حاضر ہوا اور آپ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے مصروف تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو اس نے بارش کی دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے، ہمیں بارش کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے مدینہ شہر تھا، کوئی دور دور تک بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، بارش کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا، دھوپ چلچلاتی تیز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے کہتے ہی ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران، اچانک بادل نظر آنے لگ گئے، دور سے تیزی سے بادل چلتے ہوئے آ رہے اور آتے ہی انہوں نے برسنا شروع کر دیا۔ بتاؤ، جیسے بادل انتظار میں ہوں کہ اللہ کا حکم اور ہم برسیں، کہتے بارش ہونے لگ گئی۔ ایک دفعہ ایسے ہی ایک اور واقعہ ہوا، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے کھیت سوکھ گئے اور ہماری فصلیں اجڑنے کو ہیں، ہمیں پانی کی بہت اشد ضرورت ہے، دعا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جب دعا کی تو بارش شروع۔ ابھی بارش کے لیے پریشان تھے، کچھ دیر کے بعد بارش سے پریشان ہو گئے کہ بھئی بارش تو رک ہی نہیں گئی۔ اس قدر بارش ہوئی کہ ہوئے چلے جائے رکے ہی نہ، تو وہ دیہاتی دوبارہ آیا اور کہا یا رسول اللہ اب تو راستے ہی بند ہو گئے، اب تو کھیتوں کا اجڑنا لگتا ہے پانی سے ہی ہو جائے گا، لہذا آپ دعا کرتے اب تکلیف میں آ گئے کہ بارش رک جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کی اور پھر دعا فرمائی اور کہا یا اللہ ہمیں جتنا بارش کی ضرورت تھی پوری ہو گئی، اب آپ ہمارے اوپر بارش نہ برسائیں، بھلے ادھر ادھر برسائیں۔ تو کہتے ہیں یہ دعا فرمائی اور اللہ نے جو آس پاس کے ارد گرد کے پہاڑ سلسلہ تھا اس پر بارش برس رہی ہے اور ان کے اوپر بارش بند ہو گئے۔ کہتے ہیں بعض دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باقاعدہ نماز کے لیے عیدگاہ میں تشریف بھی لے کر گئے، یعنی کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ نکلے اور آپ نے میدان میں دعا کے لیے یہ نماز پڑھی اور بہت ہی تواضع کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ تشریف لے کر جاتے تھے اور اپنی چادر کو پلٹتے تھے، جو آپ کے پاس چادر ہوتی تھی نا اس کو گھما لیتے تھے، یعنی کہ چادر کا جو حصہ اوپر ہوتا تھا نا اس کو نیچے کر دیتے تھے اور نیچے والا حصہ اوپر لے آتے تھے، جو حصہ دائیں بائیں کی جانب ہوتا تھا اس کو دائیں طرف کر دیتے تھے اور دائیں والے کونے جو ہے وہ بائیں جانب کر دیتے تھے۔ اور یہ چادر کو اس طریقے سے گھمانا پلٹنا یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی جس کو نیک فعالی کہا جاتا ہے، اور اللہ کو سب بتلاتے تھے کہ اللہ جیسے ہم نے اپنی چادر بدل لی نا ایسے ہی اب آپ ہماری حالت کو بھی بدل دیں۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ حالت کو بدل دیتے تھے اور جو بارش پانی چاہیے ہوتا تھا اللہ کو عطا فرما دیتے تھے۔ یہ نیک فعالی ہوا کرتی تھی، یہ بھی امت کے لیے سنت عمل کا ہے۔ اس کا پورا طریقہ کار ہماری شریعت کی کتابوں میں مل جاتا ہے، پورا طریقہ یہ جو طلبہ ہوتے ہیں جو ہمارے علماء ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے سیکھا پڑھا، انہوں نے چادر کو پلٹنا
उलटना, नीचे करना सब सिखाया, दिखाया कि देखो ऐसे होता है। लेकिन ये चीज कोई फर्ज के दर्जे में नहीं है कि शहर से लाजमी बाहर निकला जाए। अपनी मसाजिद के अंदर भी ये अमल किया जा सकता है, नमाज अदा की जा सकती है, बाकायदा तौर पे बाहर निकलना और वहीं पर जाकर नमाज पढ़ना और दुआ करना ये कोई फर्ज नहीं है। अब पीछे आ जाए, बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगने लगे, हत्ता के लड़ाई भी करने लग गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान से दुआ नहीं करी, उन्होंने किससे पानी मांगा? अल्लाह से। और नबियों की यही आदत हुआ करती है कि वो बराह रास्त मुसब्बिबुल असबाब, जो सबब भी पैदा करने वाला होता है ना, उससे मांगते हैं। यही आदत हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी थी, और उन्होंने सहाबा को भी यही तालीम दी, यही सिखलाया कि तुम्हें मांगना है तो सीख लो, जिससे मांगना है उसी से मांगो। अब मांगते से बंदा क्या मांगे? जो बंदा खुद ही मांग रहा है, जैसे एक शख्स बादशाह से बीवी के बहुत ज्यादा बोलने पे ना चला गया। अब वो किस्सा ये था, मुख्तसर में कह रहा हूँ, कि एक सफर में बादशाह निकला और गुजरा, ये इनसे वो जुदा हो गया जंगल में, कोई शिकार पकड़ लेते उस दौरान, भगदड़ हुई, ये जुदा अलग, अब मिले ही ना, ढूंढे इतना बादशाह ही ना मिले। अब रात होने लग गई तो अब बादशाह परेशान कि मैं जंगल में, तो मुझे कोई दरिंदा ही मार देगा, खा जाएगा, अकेला हो गया, इसके पास कोई हथियार भी नहीं। तो अब एक झोपड़ इसको नजर आई, वहां चला गया कि पनाह तो मिले, रात तो गुजरे कम से कम। उस झोपड़ वाला गरीब आदमी ने, उसकी बीवी ने इसकी बड़ी, जैसे वो आमतौर पे गरीब लोग बड़े दिल वाले ही होते हैं, उन्होंने इसकी खातिर तवज्जो की। उनको तो पता ही नहीं था कि बादशाह, खाना खिलाया उसको, आरामदेह बिस्तर दिया, उसका अच्छी रात गुजरी, सुबह भी उसको नाश्ता कराया, फिर रवाना किया, सवारी भी दी किसी तरह अपनी, और कुर्बानी उठा ली। अब वो बादशाह ने जाते हुए इसको बोला कि जब तुम्हें कोई जिंदगी में परेशानी पेश आए, कोई काम आए, तो मुझे याद कर लेना, शहर में आना, ये नाम लेना, लोग तुम्हें मेरे तक पहुंचा देंगे, मुझे लोग जानते हैं। अब ये चला गया तो पीछे इसके हालात और बदतर हो गए। बीवी ने कहा, वो एक बंदा आया था, तुम्हें याद है ना, शहर में जाओ, उससे कुछ मदद करो। अब ये बीवी के बोलने पे बहुत ज्यादा चला, तो क्या खुददार इंसान था, नहीं चाहता था मैं जाऊं, लेकिन चला गया। वहां जाके जब दरवाजे पे पहुंचा, वो लोग इसको धुतकार दे, भाई तू क्या गरीब आदमी, तेरा क्या ताल्लुक बादशाह से? कहा भाई तुम एक दफा लोगों ने बताया इधर ही रहते, उसको जाके बता तो। खैर किसी तरह उस तक बात पहुंची तो उसने फौरन बुला दिया, मेहमान नवाजी उसकी की, उसको मेहमान खाने में ठहराया। बादशाह अपने सफर में जरूरी जा रहा था, दरबारियों को, वजीरों को बोल के गया, इसका खास ख्याल रखना है, ये बंदा बहुत मेरे करीबी बंदा है मेरा। अब वो सब परेशान, उसको खातिर तवाज़ो किए हैं, उसको ठहरा दिया। कहा जब मैं सफर से वापस आऊंगा मैं तुमसे मिलता हूँ। चले गए अपने सफर में, जब रात को वापस आया तो कहा तो तुम आराम करो, रातों की सुबह बात करते हैं। अब इसने कहा सही है। अब खास जगह पे ठहरा है तो वो बादशाह की जो जगह होती है उसके करीबी जगह थी। अब इसने रात में जब ताज्जुब के लिए उठा तो बादशाह को देख रहे हैं, वो भी रो रो के मांग रहा है। तो ये सोचने लगा, ये तो मांगने से क्या मांगू, ये खुद ही मांगता है, इससे मैं क्या मांगू। अब जब सुबह उठे उसने पूछा, भाई खैरियत थी, आप आए मिलने और कोई काम है तो बताओ। कहने लगा नहीं बस मेरा काम हो गया। तो भाई बोला नहीं बताओ तो कोई तो। कहा भाई देखो मुझे तो पता ही नहीं था आप कौन हो, लेकिन जो भी हो तो आप खुद ही मांगते हो, आप जिससे मांग रहे थे मैंने भी उसी से ही मांगा और मेरा काम बन गया। कहता है अच्छा
بڑی بات ہے، تو یہ مجھے واقعہ اس پہ یاد ہے. پھر یہ واقعہ اور لمبا ہے، تفصیل ہے بڑی، کہ اس کو یہ اللہ سے مانگتا ہے اور صبح ہوتی ہے بادشاہ پوچھتا ہے، منع کر دیتا ہے، پھر یہ واپسی سفر پہ نکالتا ہے. تو کہتا ہے کہ بس مجھے تو وہ مل گیا جو اصل دینے والا ہے، میں منگتوں سے کیا مانگوں. جب بیوی کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ بھائی وہ تو خود مانگتا ہے، خود مانگ رہا تھا رب سے، میں نے بھی رب سے مانگا، بس رب مجھے دے دے گا. بیوی کہتے ہیں تم عجیب بیوقوف آدمی. کہتے نہیں بھائی، میں جب آ رہا تھا نا واپسی میں، تو مجھے راستے میں نا 2 ہانڈیاں ملی بڑی، راستے میں پڑی ہوئی تھی. وہ ہانڈیاں میں نے جب کھول کے دیکھی تو ان کے اندر ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے. تو کہتی ہے تو بیوقوف آدمی اٹھا کے کیوں نہیں لائے؟ کہا بھائی دیکھو، میں نے جس سے مانگی تھی اس نے مجھے راستے میں دی ہے، میں نے اس سے گھر میں مانگی تھی تو بات پوری نہیں ہوئی نا، ادھوری رہ گئی. تو مجھے راستے سے میں کیوں اٹھا کے لاتا، تو لہذا میں چھوڑ کے آ گیا. جب یہ ان ہانڈیوں کو دیکھ رہا تھا، اسی دوران کچھ راہزن ڈاکو تھے، وہ بھی اس کو دیکھ رہے تھے کہ اس کو یہ ہانڈیاں کہاں سے مل گئی، ضرور اس میں کوئی قیمتی چیز ہے. لیکن وہ یہ حیران تھے کہ یہ لے کر کیوں نہیں جا رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو وہ جب جیسے یہ نکلا انہوں نے دیکھا تو واقعی اس کے اندر ہیرے جواہرات قیمتی چیزیں. انہوں نے تو سروں پہ اٹھائی اور آگے لے کر جب وہ اپنی جگہ پہ پہنچے تو کھولا تو دیکھا اندر سانپ، بچھو اور یہ کیڑے مکوڑے. ان کو بڑا غصہ ہے کہ لگتا ہے کہ اس نے چیزیں بدل دی. اس شخص نے اسی کے جھوپڑ میں لے کر گئے اور اوپر سے جو ہے نا جھوپڑ پھاڑا، وہیں سے اس کو الٹا. ہانڈیوں کو، دونوں ہانڈیاں جو ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی تھی، ان کو وہ سانپ بچھو نظر آنے لگ گئے. کہاں جیسے وہ جھوپڑ پھاڑ کے الٹا تو ان کو یہی دیکھ رہے کہ سانپ بچھو گر رہے ہیں، اور جب اندر اس کے پاس گرے تو وہ ہیرے جواہرات، اور وہ الٹ کے نہ بھاگ گئے. بھائی ان کو سانپ بچھو کاٹے. تو وہ کہتے ہیں نا جب دیتا ہے چھپا پھاڑ کے دیتا ہے، چور ڈاکو نے ایسے پہنچے. تو بہرحال یہ منگتے سے بندہ کیا مانگے، تو رب سے مانگے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اللہ سے مانگنے سکھلایا. ان حضرات کی زندگی لوگوں سے مانگنے والی نہیں تھی، اور نہ رحمانیت کی زندگی تھی کہ الگ تھلگ ہو کر لوگوں سے، چونکہ یہ مانتے نہیں تھے. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل مانگنے والے سے مانگنا سکھا دیا تھا، تو یہ اس سے مانگتے تھے. جوتے کا تسمہ بھی ان کو چاہیے ہوتا تھا. تو کہتے ہیں صحابی آئے مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھی تازہ وضو کر کے، اور اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ مجھے نمک چاہیے، نمک دے دیں. دیکھو ایک صحابی دعا کر رہے ہیں اللہ جوتے کا تسمہ چاہیے وہ دے دیں. تو چھوٹی سے چھوٹی اور کمتر چیز بھی بندے سے نہیں مانگتے تھے. صحابہ لوگوں سے امیدیں بھی نہیں کرتے تھے، نہ یہ دل سے سوال کرتے تھے، نہ زبان سے سوال کرتے تھے لوگوں سے. اور اللہ والوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ یہ کسی طور پہ بھی بندوں سے سوال نہیں کرتے. لوگوں سے سوال کرنا یعنی دل میں بھی لوگوں سے کوئی چیز ملنے کی امید رکھنا. ایک تو ہے نا زبان سے بولے، ایک ہے دل میں سوچے کہ یار یہ فلانا بندہ ہے، یہ بڑا پیسے والا ہے، اس سے مجھے یہ فائدہ ہو جائے، اس کا فلانا کاروبار ہے، اس سے مجھے یہ چیز مل جائے. تو یہ دل سے امیدیں رکھنا. صحابہ معاذ اللہ یہ امید بھی نہیں رکھتے تھے. نہ صحابہ معاذ اللہ بیکاری تھے، نہ کوئی سوال کرنے والے تھے، نہ بیکار بیٹھنے والے تھے، نہ صحابہ ظاہری اسباب کو بغیر اسباب کے مالک کے اپنانے والے تھے. یعنی کہ اللہ پر پہلے بھروسہ کرتے تھے، پھر اسباب کو چنتے تھے.
اور زورے طاقت سے بازو سے کمانا انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا. اللہ سے امید رکھتے تھے تاکہ صرف اسباب پر یقین نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر یقین رہے. تو اللہ تعالیٰ نا یہاں پر دیکھیں اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا، تو ہم نے حکم دیا، ان کو کہا، اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو. یہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ، اے ہمارے موسیٰ، ہم نے آپ کو ایک معجزہ دیا ہے، ایک آپ کے پاس ہمارا عصا ہے، اس عصا کو پتھر پر مارے. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نا اس عصا کو پتھر پہ مارا. فَانْفَجَرَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق ہر گروہ نے اپنے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی. یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک خاص چٹان کی پتھر پر اپنا عصا مارا تھا. وہ ایک خاص چٹان تھی، تو اس سے یہ چشمے پھوٹ پڑے. اور یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ایک انگریز گزرے جس نے قرآن کی نا ٹرانسلیشن کی ہے، ترجمہ کیا انگریزی کے اندر نا، اور یہ بہت پرانا مصنف تھا. اس کا نام تھا ڈارک سیل. تو اس نے یہ بات لکھی ہے اپنی اس ٹرانسلیشن میں نا کہ بعض مسیحی سیاح تھے جو اسی حوالے سے نا انہوں نے دیکھا وہاں بھی جا کر کہ آج بھی وہ جو جزیرہ نما سینا جگہ ہے نا جہاں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چٹان پہ مارا تھا، کہتے ہیں آج بھی ادھر 12 سوراخ موجود ہیں. اور دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ بعض سیاحوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 24 سوراخ موجود ہیں، یعنی کہ 12 اس ایک کونے پہ اور 12 دوسرے کونے پہ، یعنی کہ پانی دونوں طرف سے نکلتا. 24 سوراخ موجود ہیں، دوسری طرف بھی تھے، 12 24 ہو گئے. چونکہ پانی انسانی زندگی کا اہم جزو ہے، زندگی کو بچانے کا، تو 12 چشمے پھوٹے. کیونکہ قبائل کل کتنے تھے؟ 12 تھے. تو ہر ایک کے لیے الگ الگ چشمہ اللہ نے جاری کر دیا. یہی بات فرمائی اور کہا قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق کے جان لیا سب نے اپنے اپنے مشرب کو، گھاٹ کو، پینے کی جگہ کو. پھر اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رزق سے کھانا پینا کرو. اب دیکھیں جب کھانے پینے کی اللہ نے ترتیب بتلائی تو وہ پہلے کیا کہا کہ کھاؤ، پھر کہا پیو، اور کھانے سے پہلے پانی کا انتظام کیا. پیچھے فرمایا نا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو پہلے پانی کا انتظام کر دیا. یوں سمجھا دیا کہ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہو تو پہلے سے پانی کا انتظام کر کے رکھو. اب کھانا کھانے کے بیچ میں پانی لینے کے لیے مت اٹھو، نہ کھانے کے بعد تکلیف کرو، بلکہ پہلے سے پانی کا انتظام کرو. کیونکہ دیکھو ہم تمہیں خود سمجھا رہے ہیں، پہلے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے. اور جب کھانا پینا شروع کیا جاتا ہے تو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ کھانا کھایا جاتا ہے، پھر پانی پیا جاتا ہے. یہ ترتیب اللہ نے گویا خود سمجھا دی. سورہ مریم میں بھی اللہ نے ایسے ہی فرمایا. جب جبرائیل کو اللہ نے اپنے ذریعے سے آواز دلوائی حضرت مریم علیہ السلام کو،
تو وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ، کہ آپ کے نیچے سے نا ایک نہر پانی کی ہم نے جاری کر دی ہے، آپ ذرا اٹھیں دیکھیں ہلیں تو وہ واقعی پانی کی نہر، پانی کا اللہ نے پہلے انتظام کیا۔ پھر فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے درخت کو ذرا آپ ہلائیں، اس پہ ماریں، اس کو حرکت دیں تو کھجوریں گریں گی۔ پھر فرمایا کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کہ آپ کھائیں اور پئیں۔ دیکھیں کھانے کی ترتیب میں پہلے کہا کھائیں، پہلے انتظام کرنے کی ترتیب میں پہلے پانی کا انتظام کر دیا، تو کہا کھاؤ اور پیو، یہ ترتیب سکھائی۔ کھانے سے پہلے کھاؤ، پھر کھانا کھانے میں پہلے کھانا کھاؤ پھر پانی پی لو، مطلب کھانے کے بعد بھی پانی پیا جا سکتا ہے۔ یہ بعض لوگ منع کرتے ہیں، کیچڑ بن جائے گا، درمیان میں بھی پی سکتے ہیں، بعد میں بھی پی سکتے ہیں۔ اللہ نے خود ترتیب بتائی قرآن میں۔ ایک وقت تک میں بھی نہیں پیتا تھا، میں خود بھی منع کر دیتا تھا، لیکن جب قرآن کو سمجھا تو ہم نے کہا یار یہ تو ہم غلط بات کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ خود سمجھا ہے کہ دبا کے کھاؤ پہلے، پھر دبا کے پانی پیو۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، ایک جگہ نہیں کہہ رہے، کئی جگہوں پہ فرمایا۔ تو یہ اللہ نے خود ترتیب سمجھا دی۔ اب ہمارے ہاں نا ایک عجیب سی بات ہے کہ اسلام میں نا خواہ خواہ کی نا سختیاں نہیں ہیں بلا وجہ کی، جیسے لوگ آج کل پیدا کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ تو مفتی صاحب ہیں، اتنا کیوں کھا رہے ہیں، ایسا کیوں کھا رہے ہیں، فلانا اتنا مہنگا کھانا کیوں کھا رہے ہیں، اتنے اچھے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں، اتنی اچھی سواری کیوں ہے۔ ارے بھائی یہ کوئی شریعت نے منع تھوڑی کیا، اسراف تو نہیں کر رہے نا، وہ چیز منع ہے۔ تو فرمایا کوئی تکلف انداز کا کھانا پینا پہننا یہ سب جائز ہے، تقویٰ ان چیزوں کا نام نہیں ہے، زہد کھانے پینے کے اندر نہیں ہے، لباس کے اندر نہیں ہے۔ آپ کی سواری میں زہد و تقویٰ نہیں ہوتا، زہد و تقویٰ آپ کے اندر ہوتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو حلال رکھا ہے، مشروبات ہے، کھانا پینا ہے، طعام ہے، جو کچھ ہے وہ حلال ہے۔ اب جس کو بندہ خوش دلی سے اچھا کھانا کھائے اور دل کی گہرائیوں سے ایک دم الحمدللہ نکل جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے اللہ والے بزرگ بھی نا اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ بھئی گرمی ہو ٹھنڈا پانی دے دو۔ ٹھنڈا پانی نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ انتظام کرتے تھے، اور یہ کوئی غلط انتظام نہیں ہے، یہ اچھا ہے۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ ہمارے رسول کو ٹھنڈا پانی بہت پسند ہے، تو نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک صحابی کو بولا بھائی مجھے پانی پلاؤ، تو وہ صحابی برتن لے کے دور گئے، ایک نہر تلاش کی ٹھنڈے پانی کی، وہاں سے برتن بھر کے لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی پیا تو دعا دی اور خوش ہو گئے، اور فرمایا بھائی واہ واہ کیا پانی لے کر آئے ہو، اتنا ٹھنڈا زبردست پانی۔ تو میٹھا اور ٹھنڈا پانی آپ کو پسند تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھاؤ جو کھانا چاہتے ہو حلال ہے، پیو جو پانی پینے کا چاہتے ہو انتظام کرو، بشرطے کہ اس میں اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، تکبر نہ کرو، دکھلاوا نہ کرو۔ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے تھے، لباس کے اندر تھوڑی تقویٰ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی علیہ السلام سادہ لباس، سادہ کھانا، سادی زندگی کو پسند کرتے، لیکن لوگ ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علماء بڑی بڑی گاڑیوں میں، کیسے ان کے پاس گاڑیاں آ گئی، کیسے ان کے پاس مال آ گیا، جیسے ایک عالم تو اپنی معیشت کو مضبوط کر ہی نہیں سکتا۔ بھائی میں تو کم عمر کا تھا، میں نے اپنے پیسوں سے پہلی گاڑی خریدی، میں نے کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا، 80,000 کی میں نے آج سے 19-20 سال پہلے جب میں طالب علم تھا
میں نکاح پڑھاتا تھا، میں نے خود پیسے جمع کیے، پہلی گاڑی میں نے خود اپنے دوست کے ساتھ جا کے 82,000 میں یہ یوپی کی مارکیٹ سے خریدی تھی، تو میرے پاس تو گاڑی تھی، پھر کرتے کرتے میں سٹی لے لی میں نے۔ تو بھائی ایک عالم کے پاس اگر گاڑی ہو تو وہ کیا انسان نہیں ہے؟ وہ اپنی معیشت کو نہیں مضبوط کر سکتا، وہ نہیں کما سکتا کہیں سے؟ اور آپ ان کی زندگی کے اس حصے کو دیکھتے ہیں جو بڑی عمر کا ہے، جب وہ 40 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا ہو گیا، اللہ کی طرف سے اس پر اب نعمتوں کی بہاریں ہو گئی، آپ اس کے بچپن کو نہیں دیکھتے، کم عمری طالب علم کے دور کو نہیں دیکھتے، جب وہ اپنے کپڑے بھی خود دھو رہا ہوتا تھا، اپنے بیت الخلا، مدرسے کے بیت الخلا بھی خود صاف کر رہا ہوتا تھا، پخانے اٹھا کے بھی پھینکنے جا رہا ہوتا تھا، کیا کیا نہیں کرتا تھا، وہ آپ نہیں دیکھتے، آپ کو یہ نظر آتا ہے بڑی گاڑی۔ ایک امام مسجد ایسے ہی نا خطبہ دے رہے تھے، درس قرآن پڑھا رہے تھے، تو جیسے دعا ہوئی ایک مقتدی آ گیا، اس نے کہا حضرت یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ، گاڑی کی چابی تھی، اس نے بولا 0 میٹر گاڑی ہے ادھر کھڑی ہے باہر، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ تو حضرت نے بولا مائک کھولو، مائک کھولا، سب کو آواز دی اور کہا پہ رک جاؤ اور سن لو، تم لوگ یہ سوال کرتے ہو نا مولوی کو کہاں سے گاڑی ملی، تو دیکھو یہ میرے مقتدی نے مجھے 0 میٹر گاڑی دی ہے، باہر کھڑی ہوئی، آپ لوگ نظارہ کر لیں، کل کو مجھ سے پوچھیے گا کہ کس نے دی ہے، کہاں سے آپ کو مل گئی، آپ کی تنخواہ تو 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، تو یہ آپ لوگ 35-40 لاکھ کی گاڑی کہاں سے آپ نے چوری کر لی؟ تو یہ کل کو میرے سے نہ پوچھیے گا، اس سے پوچھ لو اگر پوچھنا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے سادگی اپنی جگہ۔ تو فرمایا کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اور دیکھو زمین میں فساد مت مچانا، فساد نہیں کرنا، زمین میں شرارتیں نہ کرنا۔ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس میں شیطانی آنے لگ جاتی ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ جب انسان کے پاس بینک بیلنس ہو، مال و دولت ہو، تب بھی اس کو شرارتیں سوچتی ہیں، تو اس لیے منع فرمایا کہ زمین پر فساد مت مچانا۔ اے بنی اسرائیلیوں، اگر تمہارے پاس وافر مقدار میں ہر چیز ہم نے تمہیں دے بھی دی تو دیکھو فساد برپا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیٹ بھر گیا، اب کوئی مستی کرنے کی، شرارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، حالانکہ ایک کھانا تو نہیں تھا، 2 کھانے تھے، من اور سلوہ، یعنی کہ ترنجبین اور بٹے، اور وہ بھی کیا تھے؟ گوشت کی چیزیں، عام کوئی ایسے سبزیاں دالیں اللہ نہیں کھلا رہے تھے، گوشت کہاں نصیب ہوتا ہے غریبوں کو کھانا، 2 کھانے تھے، ایک کھانا کیوں کہا؟ یہ سوال ہے۔ تو بعض نے فرمایا کہ دوسرے کھانوں کی غور کیا جائے تو یہاں نفی بھی نہیں گئی ہے کہ اللہ نے ان 2 کے علاوہ کا منع کیا کہ اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ملتی تھی، ایک تو یہ بات ممکن ہے کہ اور بھی قسم کے کھانے ملتے ہو ان 2 کے علاوہ بھی، ہمیں نہ اس کا ذکر کیا ہو، لیکن زیادہ من و سلوہ ملتا ہو اس کا ذکر کر دیا، شاید یہ زیادہ ملتا ہوگا۔ کہاں ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی قسم کے کھانے پر؟ یہ کیا ایک طرح کا کھانا مل رہا ہے؟ ایک طرح کا کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ایک ہی چیز روز مل رہی ہے، بھلے 10 چیزیں ہیں لیکن وہی مل رہی ہیں ہر دفعہ، اگلا دن ہوتا ہے پھر وہی چیز ہے، پھر اگلا دن ہوتا ہے پھر وہی چیز ہے، تو یہ مقصد تھا۔ اب یہ اصل میں لوگ تھے مصر کے رہنے والے، اور مصر زرخیز ملک ہے،
نہروں سے بھرا ہوا ملک، زمین جو ہے سرسبز ہے، مختلف سبزیاں ہیں، مختلف پھل ہیں وہاں، لیکن ادھر تھے یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، فرعون کے غلام بن گئے، اور اب یہ کیا تھے؟ آزاد تھے۔ لیکن اب ان کو وہ سب چیزیں، وہاں کا پانی، کھانا، ساگ، ککڑی، ترکاری، پیاز، لہسن، یہ سب یاد آنے لگ گیا، جیسے ہمارے بھی لوگوں کو ماشاءاللہ یاد آتا ہے جب یہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو گھر میں تو ایک دن دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، 6 دن اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری پہ کھانا کھاتے ہیں، تو وہاں پہ ہوٹل میں پیاز تو فری میں منگوا لیتے ہیں، کٹی ہوئی پیاز۔ تو گھر میں جب پیاز نہیں ملتی تو پیاز کو یاد کرتے ہیں کہ کاش ادھر بھی پیاز کٹی ہوئی مل جاتی ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، دل والوں کا حال ہے۔ اب یہ لیکن آزاد تھے، لیکن یہ چیزیں یاد کر رہے تھے، اور یہاں گوشت کھا کھا کر تنگ آ گئے۔ حالانکہ بہت سے لوگ سارا سال دال کھاتے ہیں، گوشت کھانے کی انہیں توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ ان کے پاس غربت ہوتی ہے، بیچارے گوشت خرید نہیں سکتے۔ اور یہ ناشکری قوم جن کو اللہ تعالیٰ گوشت دے رہے تھے، ہم نے 14 سال گوشت کھایا روزانہ بکرے کا، لیکن الحمدللہ کبھی ہم نے یہ نہیں بولا کہ روز گوشت نہیں ہے۔ ہاں، بس جب خود تبدیلی ہو جاتی تھی تو اچھا لگتا تھا کہ کبھی جو ہے دال بھی پکڑی ہے تو مزے آ گئے بھائی، کبھی جو ہے اور کوئی آلو والا سالن ہے اور کوئی سبزی ہے تو مزے آ گئے، پالک ہے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ الگ الگ سبزیوں کے ساتھ گوشت پکاتے تھے تو مزہ کرتا تھا، گوشت ہوتا گوشت ضرور تھا تو مزے سے کھاتے تھے۔ کبھی الحمدللہ یہ بنی اسرائیلیوں کی طرح والی حرکت ہم نے نہیں کی اپنے مدارس میں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو گوشت کھانے کی لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی، انہیں روز تازہ گوشت مل رہا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، ناشکرے ہو گئے۔ اب موسیٰ نے ان کو دوبارہ اقتدار دلانے کے لیے مصر سے غلامی سے نکلوایا تھا، اور انہیں لے کر آگے چلے تھے کہ شاید یہ اب دوبارہ اپنے اقتدار میں آ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ جہاد کرو اور تمہیں گردنیں کٹوانی ہے، خون بہانا ہے، اس میں تھوڑی کہہ رہے تھے کہ تم قربانی دو، بلکہ الٹا کھانا پینا مل رہا ہے، اس میں کہہ رہے ہیں تھوڑا سا قربانی کر لو، تمہیں بہت اونچا مقام ملنے والا ہے، برداشت کر لو۔ لیکن نہیں، یہ قوم تو برداشت کرنا، کھانے پینے میں ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ تو فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، آپ ہمارے لیے، یہ لوگ کیا کہنے لگ گئے؟ ایک کھانے کا صبر نہیں ہو رہا، اب آپ ہمارے لیے کام کریں، اپنے رب کو بلاؤ۔ اب یہ باتیں سنیں، بلاؤ کدھر ہے؟ آپ کا رب، وہ کم وقت تو تمہارا رب نہیں ہے، اتنا تمہیں گوشت کھلا دیا، اتنا تمہیں فرعون سے نجات دلا دی، تمہارے لیے راستے بنا دیے، 12 چشمے کو ابال دیے، کیا کچھ نہیں تمہارے لیے کر دیا، اور تم تب بھی یہی الفاظ کہتے تھے کہ موسیٰ آپ اپنے رب کو بلا کے لائیں، ہم اس سے بات کریں گے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے اس کو ہی بلا لیں، یا ان چیزوں کو لے کر آئیں، یخرج لنا، ان چیزوں کی دعا کیجئے، مما تنبت الارض، جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، من بقلها، اب یہ وہ چیزیں بتا رہے کہ ہمیں تو اب یہ سب چیزیں چاہیے جو ہم آپ سے لسٹ سنا رہے ہیں نا، آپ کو آپ مینو تیار کر لیں۔ من بقلها، ساگ چاہیے، وقضائها، ترکاری چاہیے، ککڑیاں چاہیے، وقومها، گیہوں چاہیے، لہسن چاہیے، وعدسها، اور ہمیں دال چاہیے، وبصلها، اور ہمیں پیاز بھی چاہیے، کٹی ہوئی ہوتی ہے نا پیاز، وہ اچھی لگتی ہے۔ تو دیکھو گوشت کو چھوڑ کے کیا چیزیں مانگ رہے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اچھی چیزوں کے بدلے گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟
کڑھائیاں کھلا رہے ہیں، مفت مسلم کھلا رہے ہیں، تم کہتے ہو ہمیں تو وہی پانی والا سالن کھانا ہے، ہمیں تو دال کھانی ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، جب تم خود ہی بدتر اور ادنا چیز تمہیں پسند ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات ہو گئی، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، چلو پھر جاؤ کسی بھی شہر میں تمہیں مل جائیں گی یہ چیزیں۔ بھائی یہ جو تم چیزیں مانگ رہے ہو، ساگ مانگ رہے ہو، ککڑیاں، ترکاری، گیہوں، لہسن، دال اور یہ پیاز، یہ تو کسی بھی شہر میں مل جائیں گی، تم کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ، تمہیں سب وہاں پہ مل جائے گا۔ لکم ما سألتم، جو بھی تم سوال کر رہے ہو، مانگ رہے ہو چیزیں، یہ تو کسی بھی شہر میں مل جائیں گی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب تھا کہ وہیں مصر ہی چلے جاؤ، اہبطوا مصر، جیسے یوں کہا جا رہا ہے کہ دفع ہو جاؤ، مصر ہی چلے جاؤ، اب تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارا کوئی بھلا کرے، تمہارا کوئی فائدہ کرے، تمہیں کوئی اچھائی دلانے کی کوشش کرے، تو دفع ہو جاؤ مصر میں، وہیں چلے جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم چیزیں مانگ رہے ہو وہ وہاں تھی نا، تمہیں مل جائیں گی، وہیں سے لے لو، پھر جاؤ، ادھر کیوں ٹھہرے گئے؟ تو یہ گویا ایک تنبیہ کر دی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، آخر کار ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ اسی بات کا پیش خیمہ ہی ہو کہ جو تم نے یہ بات ہم سے کی ہے نا، تو بس ٹھیک ہے، تمہارے اوپر تو ذلت اور بدحالی مسلط ہی کر دی گئی ہے، تم لوگ باز آنے والے ہو ہی نہیں۔ اور وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہ لوگ نا استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور صلحاء لوگوں کا قتل بھی کرتے تھے، یہ بنی اسرائیلی۔ تو چونکہ یہ کام تو پہلے سے ہی یہ نسلی طور پر برے برے کر رہے تھے، تو گویا اللہ نے نا ان کے مزید برے کام کا یہاں بھی ذکر کر دیا۔ اور یہ اتنے سے دو الفاظ جو ہے نا، یہ اتنی بڑی حقیقت رکھتے ہیں، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ گویا کہ یہاں وادی سینا میں تو انہوں نے یہ کام نہیں کیے تھے، قتل کرنا وغیرہ سارا کچھ، یہ تو پہلے کے کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے جب پھر ان کی برائی کرنا شروع کی نا، تو چٹا بٹا کہتے ہیں کھول کے رکھ دیا، کہ وہ چیزیں بھی بتا دی کہ جو ان کے اندر اس کے علاوہ بھی برائیاں تھی خطرناک۔ تو اللہ نے بتلا دیا کہ آخر کار ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ تو اس کا ذکر اللہ نے یہاں کیوں کیا؟ اس لیے چونکہ یہاں ان کے گناہوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ نے بتا دیا بات، اس لیے یہاں ان کے گناہوں کا بھی ذکر کیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مغالطہ ہے، بعض لوگوں کو کہ یہودی بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض کتب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بعض خاندان صرف سرمایہ دار تھے، لیکن اکثر ان میں بھی مفلس لوگ تھے، غریب۔ اور جو مفلسی ہے نا، اس کے ساتھ دوسری چیز ہوتی ہے غنا۔ اللہ کسی کو غنا دے دے، مستغنی کر دے، اور مالداری، یہ ایک ظاہری چیز ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ دل سے روحانی طور پر انسان کو غنا حاصل ہو جائے، وہ دنیا کی چیزوں سے مستغنی ہو جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنا القلب، غنا تو اصل کون سا ہے؟ جو دل سے غنا جس کو مل جائے، یہ اصل غنی ہے۔ اللہ کی ذات کا نام بھی نہیں غنی آتا ہے، تو اصل غنا کیا ہے؟ دل کا غنا۔ بہت سے لوگ مالدار تو ہوتے ہیں لیکن دل کے مفلس ہوتے ہیں، کنجوس، اور آتا ہے کہ اگر ان کو آپ کروڑوں روپیہ بھی دے دیں گے، اربوں روپیہ ان کے پاس ہوتا بھی ہے، تب بھی یہ اپنے دل کے اندر کی کنجوسی کا علاج نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ کنجوس آدمی تو ویسے بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ حدیث میں
تو فرمایا یہی حال بنی اسرائیلیوں کا تھا. یہودی ہمیشہ سے اللہ نے ان کو دربدر رکھا ہے. 1 انچ زمین ان کو اس کائنات کے اللہ نے نہیں دی. ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. 2000 سال سے لے کر 3000 سال تک ان کو دنیا میں کہیں بھی سلطنت ملی ہی نہیں ہے. دنیا بھر میں ان کو ہمیشہ برا سمجھا گیا. ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی خباثت کی وجہ سے، ان کی چال بازیوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے بد باطن قوم ہونے کی وجہ سے صرف مسلمان ان کو برا نہیں سمجھتے، ان کو دنیا کی اور بھی ساری قومیں برا مانتی ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ان کو دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی جگہ ہی نہیں دے رہا تھا. حتیٰ کہ جرمنی کا جو ہٹلر تھا نا، اس نے سینکڑوں یہودیوں کو قتل کرا. ایک ہی قبر میں کہتے ہیں لاکھوں یہودی اس نے دفن کیے. اٹلی نے یہ حرکت کری، رومانیہ نے بھی ایسا کیا، اور 2 سے 3 ہزار سال تک کہتے ہیں یہ در بدر چونکہ اللہ نے مت ماری تھی. یہ دیکھیں اللہ نے قرآن میں ہمیں سب بتایا. تو ایسے مارے مارے پھرتے تھے. پھر مغربی طاغوتی طاقتوں نے سازشوں کے کھیل چلے اور فلسطینیوں سے زمین چھین کر ان کے حوالے کیا ٹوڑا. ان کو وہاں پہ آباد کرا اور بسایا. اور قائد اعظم نے بھی یہ بات بولی تھی کہ یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل. ان طاقتوں نے اس کو وہاں بسایا. ان کی سلطنت کو دیکھ کر ہمارے لوگوں کو بعض دفعہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کو کہتے ہیں ان پر ذلت ڈال دی گئی، تو کیسے یہ سلطنت کر رہے ہیں، کیسے یہ ایٹم بم کے مالک ہو گئے، ان کے پاس یہ کیسے چیزیں آ گئی. تو ایک بات یاد رکھیں کہ آج بھی یہودی مغربی طاقتوں کا غلام ہے. اصل وہ ہے، وہ ان کو چلاتے ہیں. یہ آج بھی ان کے محتاج ہیں اپنی زندگی گزارنے میں. گویا کہ اسرائیل کی طاقت صرف مغرب کی وجہ سے ہے. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے جو کہ حق ہے اور سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب یہ یہودی زمین کے ایک ٹکڑے میں اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ حضرت مسیح علیہ السلام ان کو وہیں پر قتل کریں گے ساروں کو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پتھر چیخ کر آواز دے گا، اے مسلمان یہ یہودی کمبخت میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو آؤ ادھر قتل کرو. اور مسلمان جائے گا وہیں پہ اس کو قتل کرے گا، پکڑ کے رکھے گا، وہیں مارے گا. یہ ایسی گندی نسل، یہ یہود ایک جگہ جمع ہوں گے. ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی پیشن گوئی کی اور بہت اچھا ہوگا یہ ایک بات کہ جو آج مسلمان ہیں یہ مغلوبیت کا شکار کیوں ہو رہے ہیں، ذلت کیوں ان پر چھائی ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں نے نا ان کے طریقے اپنا لیا. یہ جو دیکھیں لباس ہے یہودیوں کا، جو رہن سہن طریقے یہودیوں کے، کھانے پینے کی چیزیں یہودیوں کی، تو اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ ذلت آئی. ورنہ مسلمان کی عزت کا معیار تو بہت بلند ہے. انسانوں کو عزت اللہ اسلام اور ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر دیتے ہیں. کسی قوم کو اللہ عزت بحیثیت قوم ہونے کی نہیں دیتے. اگر یہی بات ہوتی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ جنتی نہ بنتے. یہ تو حبشی تھے، غلام تھے، کالے کلوٹے، نہ نسل کے کچھ، نہ مذہب کے کچھ، نہ ذات کے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن جنتی پکے. اور ابو لہب ہر اعتبار سے گورا چٹا لال گورا سفید جیسے ایک انگارہ ہوتا ہے، چمکل ہوتا ہے،
نسل بھی اس کی بہترین اعلیٰ نسل، خاندان بھی اعلیٰ، حسب بھی اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، مال و دولت والا ملینئر، کروڑ پتی آدمی، لیکن جہنم میں پھینکا جائے گا، جلایا جائے گا۔ تو فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، آخرکار ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ اللہ کا غضب کیسا ہے؟ یہودیوں کے اس عمل سے ثابت ہوا، ہمیں سبق مل گیا کہ جو یہودیوں کی حرکتوں پر چلے گا اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ ابتلاء مصیبت آزمائشوں پر اگر وہ صبر نہیں کرے گا، شکر نہیں کرے گا، اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ مسلسل اللہ کی آیات کا انکار اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ کیونکہ یہودیوں کا کام کیا تھا؟ نسلی کام یہی تھا۔ انہوں نے ایک تو اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کیا اور نبیوں کو، صلحاء کو، نیکوں کو ناحق قتل کیا۔ تاریخ میں ہے کہ نبیوں پر، صلحاء پر، مبلغین پر جتنے ظلم انہوں نے کیے کسی نے آج تک نہیں کیے، پوری تاریخ۔ انہوں نے کسی نبی کو ذبح کیا، کسی کو آلے سے 2 ٹکڑے کر دیا، کسی کو قتل کر دیا۔ حضرت یسعی علیہ السلام کا قتل انہوں نے کیا، اسی طرح حضرت یرمیہ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اقدام بھی انہوں نے کیا تھا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا، ورنہ یہودی تو خود یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا تھا، مانتے ہو، خود کہتے ہیں۔ ان کے خلاف پہلے جھوٹا الزام بنایا، مقدمہ بنایا جھوٹا، اور اپنی مذہبی عدالت میں ان کے لیے قتل کا فیصلہ جاری کروایا۔ پھر وقت کی جو رومی عدالت تھی، جیسے ہماری سپریم کورٹ ہوتی ہے، تو اس سے بھی انہوں نے ان کے قتل کا فیصلہ جاری کروایا۔ پورا انتظام اپنی طرف سے پورا کیا، اللہ نے ان کو اٹھا دیا، یہ اچھا ہوگا۔ اور خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودیوں نے بارہا مرتبہ کوشش کری قتل کرنے کی، نعوذ باللہ شہید کرنے کی۔ ان پر ایک دفعہ جب یہ دعوت دینے گئے، ایک سائے میں بیٹھے دیوار کے اوپر سے چٹان پھینکنے کی کوشش کی، تو اللہ نے باخبر کر دیا، اے رسول اٹھ یہاں سے فوراً، یہ اوپر سے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا، چٹان پھینک، تو نبی اسلام فوراً اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ یہودی قتل کرنا نعوذ باللہ چاہتا۔ اور اسی طرح ایک عورت نے جنگ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں نا زہر ملا کے دینے کی کوشش کی، اور اللہ نے ظاہر بچا لیا اپنے نبی کو۔ تو یہودی ایسی نسل ہے، ایسی خطرناک۔ ان یہودیوں کی پوری تاریخ ہی میں یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء، صلحاء، ان سب کو قتل کر دیا۔ وہ ایک دن میں 100 نبی قتل کیے ان کم وقتوں نے، 100 نبی، بتاؤ، بڑی بڑی ان کی تاریخ۔ ان کا ذکر قرآن کے علاوہ تورات اور انجیل نے بھی کیا ہے، بلکہ تورات میں پڑھنے ایک آیت میں ان کا ذکر یوں کرتے کہ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامحدودوں، نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ ہر ایک کو تمہارے باپ دادا نے بھی نسلی اعتبار سے یہ کام کی ہے۔ دیکھیں یہ تورات کہہ رہی ہے، اور اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ کا ایک اور سچ ہونے کی تصدیق کہ قرآن نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور یہی قرآن یہاں پہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ پہلے بھی حرکتیں کر چکے ہیں، تو ہمارے رسول کی تصدیق اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس پہ غور کریں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق کے۔ تو کیا کوئی ایسا بھی راستہ ہوگا کہ کسی نبی کو حق پر قتل کیا جا سکتا ہو؟
اس سے یہ شک ہو رہا ہے کہ بھئی نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، مطلب حق پہ قتل کیا جا سکتا ہے نعوذ باللہ؟ نہیں. تو یہ کیوں کہا؟ کوئی نبی کو حق پر بھی قتل کیا جا سکتا ہے کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء کو قتل کرنا ان بنی اسرائیلیوں کے اپنے قانون اور ضوابط کے مطابق بھی ناحق تھا. ان کے بھی نبی کو قتل کرنا ایک ناحق عمل تھا، ایک غلط عمل تھا، تب بھی انہوں نے یہ حرکت کی. اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ دیکھیں صلحاء، علماء اور انبیاء اور مبلغین کا قتل کرنا یہ یہودیوں کا شعر ہے. ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے. تو یہودیوں کے طریقے سیکھے نہیں سیکھے انہوں نے، تو یہودیوں والے ہی اللہ پھر ان کا نتیجہ بھی کریں گے جو یہودیوں کے ساتھ اللہ نے کیا. یہ بھی در بدر جو ابھی گزشتہ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا. اب کتنے پولیس والوں نے اپنے آپ کو گن شاٹ کیا کہ بھائی ہم اس دن سے سکون سے نہیں ہے کہ ہم نے بے گناہ مسلمانوں کو مارا. اب نیند ہی نہیں آتی، حرام ہو گئی ہماری نیند، تو بے چین کر دیتے ہیں اللہ. جیسے یہودی بھی یہ کرتے ہیں. یہ غزہ کے اندر بہت ہوا، اپنے آپ کو بہت فوجیوں نے مار دیا. کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ سکون تو اللہ کے پاس سے آتا ہے. جب تم ایسا کرو گے یہودیوں والا عمل، ہمارے علماء کو، صلحاء کو، نیکوں کو شہید کرو گے، تمہاری اپنی بھی زندگی برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جو کام بنی اسرائیلی کر رہے تھے وہ یہ بھی کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نا کہ تم لوگ صحابہ وہی کام کرو گے جو پچھلی قوموں نے کیا، بچوں کے سراغ میں ہاتھ ڈالا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ کا اس سے مطلب یہ ہے کہ یہودیوں والی حرکتیں کریں گے؟ فرمایا ہاں. تو اور کیا مطلب؟ یہودیوں والے کام اس کی اتباع کرو گے تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس سبب سے تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حد سے گزر جاتے تھے. فرمایا حد سے گزرنا، نافرمانیاں کرنا، جیسے چھوٹی مختصر نیکی ہوتی ہے وہ بڑی نیکی کی طرف لے جاتی ہے. چھوٹا گناہ ہوتا ہے بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. تو پہلے انہوں نے نافرمانی کی، پھر قتل تک آ گئے، قتل بھی کر دیا، چھوٹے گناہ سے آگے بڑھ گئے. اسی لیے کہتے ہیں فوراً چھوٹا گناہ ہو جائے انسان توبہ کر لے اور نیکی چھوٹی سمجھ کے بھی اس کو نہ چھوڑے، اس سے اگلی نیکی کا موقع ملے گا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. اب ایک طرف تو نافرمانی کرتے تھے، حکم حدودی کرتے تھے، کفر کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. دوسری طرف کیا دعویٰ کرتے تھے؟ دوسری طرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ہی تو ہدایت پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، ہمارے علاوہ کون ہے جو ہدایت پر چل رہا ہے. اللہ ان کے اس دعوے کی تردید فرما رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. اور ایک قاعدہ بھی اللہ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، ایک قاعدہ کلیہ. کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی نصارہ جن کو کہا جاتا ہے وہ ہوں یا پھر صحابی ہوں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ان میں سے ہو اگر وہ ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر، ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اب اس آیت کو سمجھیں، یہاں پہ اللہ نے چار لوگوں کا ذکر کیا، چار گروہوں کا ذکر فرمایا.
پہلا گروہ کون سا ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی کہ نبی کے ماننے والے. دوسرا والذین ہادوا، جو ہادو لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو یہودی ہوں گے. ہادو یہودی لوگ. نسلی اعتبار سے میں نے 3 درس پہلے یہ بات بتائی تھی، یاد رکھیں اس کو، ذہن میں رکھیں گے تو یہ بات سمجھ جائیں گے کہ نسلی اعتبار سے بنی اسرائیلی کے لگتے تھے یہ لوگ، اور مذہبی اعتبار سے یہ یہودی تھے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد ہے نا؟ تو یہاں پر والذین ہادوا یہودی مراد ہے. والنصارى، تیسری قسم کے لوگ نصرانی. نصارہ جو نصرانی کی جمع ہے، جو فلسطین میں شام کا یہ پہلے حصہ تھا فلسطین اس وقت، ٹھیک ہے، بعد میں یہ الگ ہوا، تو یہ شام کا ہی حصہ تھا. اور فلسطین میں ایک قصبہ تھا اس وقت جس کا نام تھا ناصرہ، اور بیت المقدس سے یہ تقریباً 70 میل دور تھا یہ ناصرہ قبیلہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن یہ تھا قصبہ ناصرہ. نصارہ نصرانی کی جمع. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام یسوع ناصرہ بھی ہے، یعنی کہ ناصرہ قصبہ کے رہنے والے یسوع مددگار گیا. اور اسی وجہ سے، اور یہ ایک خدا کے قائل تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ بھی ایک انجیل جو مکہ کی انجیل تھی اسی کے ماننے والے تھے. اور آج کے عیسائی جو ہیں 4 انجیلوں کو ماننے والے اور 3 خداؤں کے ماننے والے، تثلیث کا مذہب، یہ میں نے تھوڑا سا پہلے بتایا. چوتھی قسم کے لوگ صابئین ہیں، جو صابی ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ اہل کتاب میں سے تھے، اسی لیے ان کا ذبیحے کو حلال بھی قرار دیا گیا. اور بعض فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں آ جائے، کنورٹ ہو جائے، اس کو اس زمانے میں عرب لوگ کیا کہتے تھے؟ صابی. یعنی کہ کوئی شخص مشرک تھا پہلے، اس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ کیا کہلاتا تھا؟ صابی. صابی کہتے تھے اس کو یہ لوگ. تو ان 4 مذاہب کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ اصل کیا ہے؟ مذہب بھی نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں معیار عمل صالح ہے، ایمان ہے. اگر ایمان تمہارے اندر ہے، نیک اعمال کرتے ہو، اب چاہے کسی بھی مذہب سے تمہارا تعلق ہے، جو بھی ہو، اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، جو عقیدہ ہے، ان کا اجر ان کے رب کے نام ہے. ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، ایک اجمی ہوگا. اگر نیک اعمال کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، تو یہ ایک اس عربی سے افضل ہے جو یہ سب نہیں کرتا. بات سمجھ گئے؟ چونکہ آج کے عربی کو بھی یہ دھوکہ لگ گیا کہ ہم تو عربی ہیں، نبیوں کی نسل سے، ہمیں کوئی عمل کرنے کی محتاجگی نہیں ہے، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہوگا تو میں نے آپ کو بتا دیا حضرت بلال اور ابو لہب کا. حضرت بلال تو رضی اللہ عنہ ہو گئے اور ابو لہب کو اللہ لعن طعن فرماتے ہیں سورہ لہب میں. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اے بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم پر طور پہاڑ بلند کر کے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. پختہ عہد دیا کہ جو تورات ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، اور جو احکام اس میں ہیں انہیں یاد رکھنا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. دیکھیں کیسی زبردست بات آ گئی. فرمایا کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، اس بات کا یاد کرو اس واقعے کو، پختہ عہد لیا،
اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کے رکھ دیا ہم نے۔ طور کیا ہے؟ کہتے ہیں مطلقاً بھی طور جو ہے نا کسی بھی پہاڑ کو کہا جا سکتا ہے، اور جزیرہ نما سینا میں بھی جو مخصوص پہاڑ ہے طور تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، واقعی ہو سکتا ہے یہ وہی پہاڑ ہو، اس کو اللہ نے اٹھا کے ان کے سروں پہ خلق کر دیا۔ جیسے بچہ بھی شرارت کرتا ہے تو والد ایک دم ڈنڈا اٹھا لیتا ہے نا اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھو ڈنڈا اٹھا لیا، میں ماروں گا آپ کو۔ استاد بھی ڈرانے کے لیے ڈنڈا اٹھاتا ہے نا، مارتا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ڈرانے کے لیے ہوا میں اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ نے ان پر طور پہاڑ اٹھا دیا، کھڑا کر دیا، کہا گیا تورات پر عمل کرو گے، آئندہ سبق یاد کرو گے، آئندہ صحیح سے پڑھو گے، ایسا ڈنڈا اٹھا کے نہیں منع کرتے ہو، ابھی تم پہ پہاڑ پھینکتے ہو۔ تو یہ ڈرانے کے لیے اللہ نے ایسا کرا۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے شرف کلام حاصل کرتے تھے، تو طور کو اوپر اٹھا دیا۔ اللہ پہاڑوں کو اٹھا سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے ایک فرشتہ بھی سارے پہاڑ اٹھا سکتا ہے، اس کو بھی اللہ نے اتنی طاقت دی ہے۔ طور پہاڑ ان پر اٹھا کر کہا گیا تورات پہ عمل کرو، نہیں کرتے ہو تو ابھی تمہیں سیدھا کرتے ہیں۔ لیکن ادھر ایک اشکال ہے، وہ کیا ہے کہ اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ تو ماشاءاللہ بات بات پہ یہ بات نکالتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، تحقیق کے دین میں تو کوئی زبردستی ہے ہی نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دین اسلام کے اندر ہے، یہ دین موسوی میں تھا ہی نہیں کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ ان کیا سختی تھی؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایمان اور اسلام کوئی بھی دین قبول کر لینے کے بعد سختی ہے، دین قبول کروانے کے لیے سختی نہیں ہے۔ اسلام میں بھی ایسا نہیں ہے، اسلام بھی کبھی ایسا نہیں ہو ہماری تاریخ میں کہ اسلام قبول کرانے کے لیے سختی کی گئی ہو کہ حضور نے ڈنڈا اٹھا کے کھڑا کر دیا بابا کہ اسلام قبول کرتے نہیں کرتے، تلوار کھڑی کر دی، ابھی تمہاری گردن کاٹ دیں، اسلام قبول کرو۔ تو اسلام نے کبھی بھی تلوار کے زور پہ اسلام نہیں پھیلایا۔ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں غلط بات کرتے ہیں۔ مغرب یورپ میں ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، وہاں کون سی تلوار اسلام قبول کروا رہی ہے؟ اس کا پہلے جواب دیں۔ تو اسلام قبول کرانے پر کوئی مجبور نہیں کیا جائے گا، کوئی سختی نہیں کی جائے گی، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اب اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ مرتد کو پھر اس کی سزا موت ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صرف زکوٰۃ کا انکار کرنے پر جہاد کے لیے فوجیں نکال دی صحابہ کی، حالانکہ وہ حالات بڑے نازک تھے اس وقت میں، نہیں برداشت کیا اور فرمایا نہیں، ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا اور ان سے زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ قیامت تک کسی کو ایسا کوئی موقع نہ مل جائے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے اور کراچی والوں کی طرح بن جائے کہ بھائی ہم نے اسلام قبول کر لیا، رجسٹر میں نام تو لکھوا دیا لیکن نماز ہم نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، گناہ سے ہم نہیں بچیں گے، تو کوئی کل کو ایسی بات نہ کر سکے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان قبول کروانے کے لیے تو کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا اسلام قبول کرانے کے لیے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو اب نماز پڑھنے کے لیے اگر اسلامی شریعت نافذ ہے تو وہ ڈنڈے بھی لگوائیں گے، دھرے بھی لگوائیں گے، سختی بھی کرے گی، اور یہ ضروری بھی ہے۔ یہ ایمان قبول کر چکے تھے بنی اسرائیلی، تورات ان کو مل چکی تھی، لیکن عمل کرنے سے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو اللہ نے نا طور پہاڑ کو ان کے سروں پر کھڑا کر دیا، بتاؤ عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ ابھی یہ پہاڑ ہمارے سروں پہ پھینک دیں۔ تو فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور ہم نے کہا
جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو اس میں جو کچھ بھی ہے، اگر اسے یاد رکھو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے۔ گویا اس بات کو دیکھ کے نا سمجھ آتا ہے لعلکم تتقون، گویا تم پھر تقوی اختیار کرنے والے ہو گئے۔ جیسے اللہ ہم قرآن والوں کو بھی نا یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے نزدیک تورات کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے احکامات سارے کے سارے یاد رکھو گے تو تم میرے نزدیک گویا محبوب بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو اے قرآن والو، قرآن تو تورات سے زیادہ افضل ہے، قیامت تک کے لیے رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے۔ تو اے قرآن والو، اگر تم قرآن کتاب جو سردار ہے ساری کتابوں میں، اس کے سارے احکامات یاد رکھو گے تو تم کدھر پہنچو گے یہ اندازہ سوچو تو صحیح، کتنی بلندیوں پہ تم پہنچ جاؤ گے۔ تو گویا اللہ چاہتے ہم سے بھی کہ ہم بھی قرآن کے تمام مضامین کو سمجھیں، یاد رکھیں، ذہن نشین کریں اور اس میں اپنی زندگی کو کھپائیں، آگے بڑھیں۔ فلولا فضل اللہ